العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت دیکھیے، وَلَاقِرَتُهُ بِهَا فِي الْأَصَحِ، اور نہ اس کا قرت کرنا اور نہ ہی مصلی کا قرت کرنا بہا فارسی زبان میں صحیح قول کے مطابق. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے قول اول کے مطابق فارسی زبان میں قرت کرنا صحیح تھا، لیکن امام صاحب کا یہ قول مرجوح ہے. صاحبین کا قول اور فتویٰ اسی پر ہے کہ فارسی زبان میں قرت کرنا صحیح نہیں ہے. آگے دیکھیے، ثم وضع یمینہ علی یسارہ تحت سرتہ عقب التحریم بلا مہلۃ مستفتحا، پھر رکھے اپنے داہنا ہاتھ کو اپنے بایاں ہاتھ پر اپنے ناف کے نیچے تحریمہ کے بعد، بغیر مہلت کے، یعنی فوراً ہی، مستفتحاً اس حال میں کہ وہ ثنا پڑھ رہا ہو. اس عبارت کے اندر سمجھانا جو ہے وہ یہ کہ جب تکبیر تحریمہ کہہ دیا تو اب بغیر مہلت کے، بغیر فصل کے اپنے ہاتھ کو باندھ لے گے. باندھنے کی شکل یہ بتائی کہ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے گا اور ہاتھ کو ناف کے نیچے رکھے گا. مستفتحن کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہے ثنا پڑھنا. ثنا یہ ہے، وَهُوَ أَن يَقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. اور وہ یہ ہے، اس طرح پڑھے، سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، وبحمدک، اور ساری تعریف آپ ہی کے لیے ہے، وتبارک اسمک، اور آپ کا نام بلند و بالا ہے، اور آپ کا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک، اور آپ کی عظمت بلند و بالا ہے، ولا الہ غیرک، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ ثنا ہے، اس کو تکبیر تحریم کے بعد پڑھنا ہے. وَيَسْتَفْتِحُ كُلَّ مُصَلٍّ، اور ثنا ہر مصلی پڑھے گا. وَيَسْتَفْتِحُ كُلَّ مُصَلٍّ، اور ثنا ہر مصلی پڑھے گا، چاہے مقتدی ہو، امام ہو، منفرد ہو، خواہ فرض پڑھ رہا ہو، واجب پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، سنت پڑھ رہا ہو، نماز جہری ہو سری ہو، سب نماز جہری ہو سری ہو، سب کے لیے ہے یہ. لیکن اتنی بات یاد رکھنی ہے، اگر امام نے قرت شروع کر دیے تو اب مصلی کو نہیں پڑھنی ہے. یا ہے کہ مصلی ایسے وقت پہنچ رہا ہے کہ امام صاحب کی نماز جاری ہو چکی تھی، جہری نماز ہے تب تو پتہ چلے گا، جہری نماز ہے تب تو پتہ چلے گا ہی، جہری نماز ہے تب تو پتہ چلے گا ہی کہ امام صاحب قرت کر رہے ہیں. سری نماز میں بھی اب وہاں پر ان کو حکم یہ ہے کہ وہ غور سے وہ ثنا نہیں پڑھیں گے. ثم يتعبد سرا للقرة فياتي به المسبوق للمقتدی، پھر اعوذ باللہ پڑھے گا چپکے سے، للقرت، قرت کے لیے، یا اعوذ باللہ پڑھنا جو ہوگا قرت کے لیے ہوگا. فیاتی به المسبوق للمقتدی، تو اعوذ باللہ مسبوق لائیں گے نہ کہ مقتدی. عبارت کا ترجمہ ہو گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اور یہ اعوذ باللہ جو ہے ثنا کا جزو نہیں ہے، قرت کا جزو ہے. ثنا قرت کے لیے ہے. یہ جب قرت کے لیے ہے تو چونکہ مقتدی کے ذمہ قرت نہیں ہے، لہذا امام صاحب کریں گے، مسبوق کریں گے، منفرد پڑھیں گے، قرت کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھیں گے. وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، اور اعوذ باللہ کو عید اور بقرعید کی تکبیرات زوائد سے مؤخر کریں گے. مطلب یہ ہوا، ترجمہ یہ ہے، اور مؤخر کریں گے اس کو عیدین کی تکبیرات سے. مطلب عبارت کا یہ ہے کہ عیدین میں جو زائد تکبیر ہوتی ہے تو پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیر ہوتی ہے، اور وہ ثنا کے بعد ہوتی ہے. تو چونکہ اعوذ باللہ
یہ قرت کے لیے ہوا کرتا ہے پڑھنا، تو اب ثنا کے بعد جب وہ قرت کرنے لگے تو اب اعوذ باللہ پڑھیں گے، تو اس اعتبار سے تکبیرات سے مؤخر کرنا ہوا۔ ثم یسمی سرا، پھر بسم اللہ پڑھے گا چپکے سے، وَيُسَمِّي فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قبل الفاتحة فقط، اور بسم اللہ ہر رکعت میں پڑھیں گے صرف فاتحہ سے پہلے، اور بسم اللہ ہر رکعت میں پڑھیں گے صرف فاتحہ سے پہلے، یعنی صرف فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ کیا سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، تو اس سلسلے میں حضرات شیخین سے کچھ منقول نہیں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو مستحسن کہتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب سورہ ملائیں گے تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اب وہ بسم اللہ بھی پڑھے۔ حضرات شیخین سے اس سلسلے میں کچھ منقول نہیں۔ ثم قرأ الفاتحہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، وَأَمَّنَ الْإِمَامُ وَالْمَامُومُ سِرًّا، اور امام اور مقتدی آمین کہے گا چپکے سے، یعنی جب سورہ فاتحہ ختم کر لے وَلَضَّالِّينَ پڑھ دے تو امام بھی اور سب مقتدی بھی آمین کہیں گے، لیکن یہ چپکے سے آمین کہنا ہے۔ ثم قرأ سورة أو 3 آیات، پھر سورہ فاتحہ اب ہو گیا، قرأت کرنی ہے، لہذا پھر سورہ پڑھے، یا کہ 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت پڑھے۔ یہ ایک سورہ پڑھنا، چھوٹی سورہ یا بڑی سورہ جو بھی ہو، یا 1 چھوٹی آیت، 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت، یہ جو بھی سورہ یاد ہے یہ اس کا پڑھنا، یہ آپ اس سلسلے میں پڑھ چکے ہیں تفسیر کے ساتھ، یہ واجبات میں سے ہے۔ ثم کبر راکعا مطمئنا مصویا راسه بعجزه آخذا ركبتيه بيديه مفرجا اصابعه وسبح فيه 3 وذلك ادناه۔ اب قرأت ہو گئی، اب رکوع کے لیے جا رہے ہیں، ترجمہ دیکھیے، پھر رکوع کرے، پھر اللہ اکبر کہے رکوع کرتے ہوئے اطمینان کی حالت میں، اس حال میں کہ اس کا اثر اس کے سرین کے برابر ہو رہا ہو، اور پکڑنے والا ہو وہ اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مفرجن اصابعہ، اپنی انگلیوں کو کشادہ کرتے ہوئے، وسبح فیہ 3 وذلک ادنی، اور اس کے اندر 3 دفعہ تسبیح پڑھے گا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم جو پڑھتے ہیں رکوع کے اندر، سبحان ربی العظیم وہ 3 دفعہ پڑھیں گے، کہہ رہے ہیں وذلک ادنی، اور یہ کم سے کم مقدار ہے، 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی رکوع کرنے کے بارے میں اس کے اندر بتایا کہ اطمینان تکبیر کہتے ہوئے رکوع کرے گا، رکوع کی کیفیت بتائی ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ ثم رفع رأسه واطمأن قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، لو اماما او منفردا والمقتدی یکتفی بالتحمید۔ رکوع ہو گیا، اب رکوع سے سر اٹھ رہا ہے، ثم پھر اپنے سر کو اٹھائے اطمینان کے ساتھ کہتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اگر امام ہو یا منفرد ہو تو، والمقتدی یکتفی بالتحمید، اور مقتدی اکتفا کرے صرف ربنا لک الحمد پر، اور مقتدی اکتفا کرے گا صرف ربنا لک الحمد پر، یعنی مقتدی تو سمع اللہ لمن حمدہ نہیں بولیں گے، منفرد ہے یا امام تب وہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں بولیں گے، مقتدی تو صرف ربنا لک الحمد بولیں گے۔ تحمید کا یک طرح کا منقول ہے، ربنا لک الحمد بھی ہے، ربنا ولک الحمد بھی ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی ہے، اسی طرح اللہم ربنا ولک الحمد، یہ سب طرح کے منقول ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ ثم کبر خارا للسجود ثم وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ثم بين كفيه وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا مسبحا 3 وذلك ادنى۔ پھر رکوع کرے گا، پھر تکبیر کہے گا گرتے ہوئے جھکتے ہوئے سجدہ کے لیے، پھر اللہ اکبر کہے گا، تکبیر کہے گا، خارن جھکتے ہوئے سجدہ کے لیے، پھر پکڑ لے اپنے دونوں گھٹنوں کو، ثم وضع رکبتہ، پھر رکھے اپنے دونوں گھٹنوں کو، پھر دونوں ہاتھ کو، پھر چہرے کو دونوں ہتھیلی کے درمیان،
اور سجدہ کرے اپنے ناک اور اپنی پیشانی کے ذریعے سے اطمینان کی حالت میں تسبیح کرتے ہوئے 3 دفعہ وذالک ادنا، اور یہ کم سے کم مقدار ہے، سبحان ربی اعلیٰ پڑھنا ہے کم سے کم 3 دفعہ۔ وجافا، اب یہ سجدے کی کیفیت بتا رہے ہیں اگلی والی عبارت میں، وجافا بطنہ عن فخذیہ وعضدیہ عن ابطیہ فی غیر زحمۃ موجہا اصابع یدیہ ورجلیہ نحو القبلہ والمرأة تخفض وتلصق بطنها بفخذیہا۔ اس کے اندر لفظ کئیے کیسا آ رہا جو آپ سمجھے، جافا یہ فعل ماضی ہے، قاتل یقاتل، جافا یجافی مجافاتن باب مفعول سے، اس کے معنی آتے ہیں علیحدہ رکھنا۔ اور فخذہ یہ فخذن کا تسنیہ فخذین تھا، فا نون گرا ہوا ہے اضافت کی وجہ سے، کئی ایک دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے، ران کے آتے ہیں، فخذین ران دونوں ران۔ آسودائے یہ آسودن کا تسنیہ ہے، اس کی جمع آزاد اور آزود آتی ہے، بازو باں۔ ابتہ یہ ابتن کا تسنیہ ہے، آباد جس کی جمع آتی ہے، ابتین ہا تھا، ابتین ہے تھا، ہا کے طرف اضافت کی وجہ سے یہ نون گر گیا ہے سب جگہ۔ اسی طرح یہ تلصقو کا لفظ آ رہا ہے، لصق یلصقو لزوقاً باب سمیع اسم سے آتے ہیں چمٹانا۔ اب ترجمہ دیکھیے، وجافا بطنہ عن فخذیہ، یعنی سجدہ میں آپ کس طرح رہیں گے اس کی کیفیت ہے، ترجمہ دیکھیے سمجھ میں آسان عبارت ہے۔ اور الگ کرے اپنے پیٹ کو اپنے دونوں رانوں سے، اور اپنے بازوؤں کو اپنے بغل سے، فی غیر زحمت، بھیڑ نہ ہو تب، بھیڑ ہو تو پھر ایسا نہ کرے ورنہ دوسرے مسلی کو دوسرے ساتھی کو تکلیف ہوگی، اس حال میں کہ وہ متوجہ کیا ہوا ہو اپنے دونوں ہاتھ اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف، یعنی جب سجدہ کریں گے تو ہاتھ کی انگلیاں پیر کی انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ رہے گی۔ والمرأۃ تخفض، اور عورت پست رہے گی اور اپنے پیٹ کو چمٹ لے گی اپنے رانوں دونوں رانوں سے، اس میں تستر ہے، اس سلسلے کی بات آپ کے سامنے پہلے بھی آ چکی ہے۔ وجالس بین السجدتین باسطا یدیہ علی فخذیہ مطمئنا، یہ جلسہ کا طریقہ آ گیا، بات بھی آپ کے سامنے پہلے بھی آ چکی ہے، اور بیٹھ جائے دونوں سجدہ کے درمیان اس حال میں کہ وہ رکھ رہا ہو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں پر اطمینان کی حالت میں، ثم کبر وسجد مطمئنا وسبح فی ثلاثا وجافا بطنہ عن فخذیہ وابدا عضدیہ، یہ دوسرا سجدہ ہو رہا، پھر تکبیر کہے اللہ اکبر بولے اور سجدہ کرے اطمینان کی حالت میں، اور تسبیح پڑھے اس کے اندر 3 دفعہ، اور اپنے پیٹ کو الگ کرے اپنے دونوں رانوں سے، وابدا عضدیہ، اور اپنے بازو کو ظاہر کرے، اور اپنے بازوؤں کو ظاہر کرے۔ ابدا یہ فعل ماضی ہے، ابدا مصدر ہے، ابدا یبدی ابدا باب افعال سے آتا ہے ظاہر کرنا۔ ثم رفع رأسه مکبرا للنہوض، سجدہ دونوں ہو گیا، اب اٹھ رہے ہیں دوسری رکعت کے لیے۔ ثم رفع رأسه مکبرا للنہوض، پھر اٹھایا اپنے سر کو تکبیر کہتے ہوئے اٹھنے کے لیے، بلا اعتماد الارض، بغیر زمین پر ٹیک لگائے ہوئے اپنے ہاتھ سے، و بلا قعود، اور بغیر بیٹھے ہوئے، یعنی اصل تو یہ ہے کہ اگر کسی طرح کوئی عارضہ نہ ہو، بڑھاپا نہیں ہے، موٹائی نہیں ہے، تو بیٹھے جلسہ استراحت وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی طرح کوئی عارضہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو بیٹھ بھی سکتا ہے، اس کے بعد کھڑا ہو دوسری رکعت کے لیے، اور اسی طرح وہ چوتھی رکعت کے لیے، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، ضرورت کے وقت بیٹھ بھی سکتے ہیں، جلسہ استراحت کیا جا سکتا ہے۔ اگلے والی عبارت دیکھیے، والرکعۃ الثانیۃ کالاولی الا انہ لا یصنی ولا یتعوذ، اور دوسری رکعت پہلے رکعت کی طرح ہے مگر یہ ہے کہ اس میں تسنیہ نہیں ہے اور تعوذ نہیں ہے، اور دوسری رکعت پہلے رکعت کی طرح ہے مگر یہ کہ اس میں تسنیہ اور تعوذ نہیں ہے، یعنی جن جن کیفیات سے آپ، جن جن حالات سے آپ پہلی رکعت کے اندر گزر کر کے آئے ہیں، جو اعمال آپ کو پہلی رکعت کے اندر کرنے ہیں، ساری چیزیں اسی میں دوسری رکعت میں بھی ہے، فرق یہ ہے کہ اس کے اندر تسنیہ ثنا نہیں ہے، ولا یصنی ثنا نہیں ہے، وہ غلط ہو گیا تو ثنا نہیں ہے، اور اعوذ باللہ پڑھنا نہیں ہے۔
اگلا سبق انشاءاللہ آئندہ کا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.